بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ میرے بزرگوں اور دوستوں اور اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ، کہ میں نے جنات اور انسانوں کو محض اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں، نہ میں ان سے روزی چاہتا ہوں، نہ میری یہ چاہت ہے کہ یہ مجھے کھانا کھلائیں۔ اللہ تعالیٰ تو خود ہی سب کا روزی رساں، توانائی والا اور زور آور ہے۔ سورہ الذاریات آیت نمبر 56، 57، 58۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر لوگوں کو موحد اور تنہا اللہ پرست بنا کر بھیجا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے لیکن اس کے والدین اس سے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ایک مدت تک لوگ صحیح اسلام کے اوپر قائم رہے، پھر ان میں بگاڑ پیدا ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کان بین آدم و نوح 10 قرون کلہم علی شریعت من الحق، کہ آدم اور نوح علیہم السلام کے مابین 10 صدیاں گزری ہیں جن میں سارے لوگ دین حق پر قائم تھے۔ اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا ہے اور روایت صحیح ہے۔ تو میرے دوستو، سب سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک واقع ہوا۔ شرک کے وقوع کے بعد نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، کہ یقیناً ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جیسے کہ نوح اور ان کے بعد والے نبیوں کی طرف کی۔ سورہ النساء آیت نمبر 163۔ نیز اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین، کہ دراصل لوگ ایک ہی گروہ تھے، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبریاں دینے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 213۔ میرے بھائیوں، اکثر و بیشتر اقوام نے توحید ربوبیت کا اقرار کیا ہے۔ شرک توحید الوہیت یعنی عبادت میں واقع ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہی ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 106۔
آپ غیر مسلموں سے بھی پوچھیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ایشور صرف ایک ہے، یعنی اللہ صرف ایک ہے، لیکن اس کے باوجود وہ غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ ساجی ٹھہراتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، سب سے پہلے بتوں کے لیے سائبہ، بحیرہ اور حام یہ جانوروں کی قسمیں ہیں۔ مقرر کرنے والا اور بتوں کی مورت رکھنے والا عمر بن لحی خزاعی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عمرو بن عامر بن لحی کو جہنم میں اتڑیاں کھینچتے ہوئے دیکھا، اور یہ سب سے پہلے بتوں کے جانور آزاد چھوڑنے والا شخص تھا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے انہو کان اول من غیر دین اسماعیل فنصب الاوثان وبحر البحیرہ وسیب السائبہ وحمل حامی، کہ وہ سب سے پہلا شخص ہے جس نے اسماعیل علیہ السلام کے دین کو بدل دیا، مورتیاں نصب کیں اور بتوں کے لیے بحیرہ، سائبہ اور حامی نام کے جانوروں کو متعین کیا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے اور روایت صحیح ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ سب قوم نوح کے صالح لوگ تھے۔ ان کی وفات کے بعد شیطان نے ان کی قوم کو اس بات پر آمادہ کیا کہ یہ نیک لوگ جہاں بیٹھا کرتے تھے وہاں بطور یادگار پتھر نصب کر دو، اور ان پتھروں کو ان کے ناموں سے موسوم کرو۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، لیکن اس دور میں پتھروں کی پوجا نہ کی گئی۔ جب یہ لوگ مر گئے اور بعد والوں پر جہالت چھا گئی، علم جاتا رہا اور اصل بات ذہنوں سے مٹ گئی، تو بعد والوں نے ان یادگاروں کی پرستش شروع کر دی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شرک کا اصل سبب نیک اور صالحین کی عزت و تکریم میں غلو کرنا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، بزرگان دین اور اولیاء کرام کی شان میں حد سے زیادہ تجاوز نہ کریں، غلو نہ کریں۔ یہ حد سے تجاوز ہمیں شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جسے جو مقام دیا ہے اسے اسی مقام تک رکھیں، اس سے اوپر نہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی باتیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔